اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کا ترجمہ چل رہا ہے۔ یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی خدا کی یہ باتیں بدلتی نہیں ہیں تو بڑی کامیابی ہے۔ اور اے پیغمبر، ان لوگوں کی باتوں سے آزردہ نہ ہونا کہ کیونکہ عزت سب خدا ہی کی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں، سب خدا ہی کے بندے اور اس کے مخلوق ہیں۔ خدا ہی کے بندے اور اس کے مخلوق ہیں۔ سورہ یونس 11ویں پارے میں قرآن مجید کے بارے میں 36ویں آیت ہے۔ قرآن کے بارے میں کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا تاکہ تم سمجھو، اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ پھر سے پڑھ رہی ہوں۔ کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا تاکہ تم سمجھو، اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ خدا کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے۔ ہاں، یہ خدا کا کلام ہے۔ جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور اپنی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ۔ کہہ دو کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ کہہ دو کہ یہ کتاب خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، اور یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے۔ اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، ہدایت اور شفا ہے یہ کتاب۔ پھر سے پڑھ رہی ہوں۔ اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، ہدایت اور شفا ہے یہ کتاب۔ یہ ایک پر نور کتاب ہے۔ اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف خدا کے راستے کی طرف۔ النحل 14ویں پارے میں النحل ہے 101 قرآن مجید کے بارے میں۔ کہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے خدا کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے، تاکہ یہ قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے، اور حکم ماننے والوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے۔ ہم نے قرآن کو جز و جز کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ۔ اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہم نے۔ 'حالانکہ کسی شخص کو یہ قدرت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر ایمان لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے، اور وہ بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کا ہے۔ اسے افطرا پردار تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں۔ تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں؟ کہہ دو کہ جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے۔ ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھا لیں گے، کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام۔ اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سناؤ
دو۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اگر تم کو تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا، انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہارے قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ غرق کر دیے گئے۔ تو نوح نے کشتی بنائی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس گزرتے تو ان سے مستخر مذاق کرتے، وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے مستخر کرتے ہو اس طرح ایک وقت ہم بھی تم سے مستخر کریں گے، اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور اگر تم کوئی تکلیف پہنچائیں تو اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچے تو تنویر جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا بنا دو چار ایک اور ایک مادہ۔ آگے سے پڑھ رہی ہوں۔ نوح کو حکم دیا گیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا یعنی دو جانور، ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ نوح نے کہا خدا کے نام لے کر کہ اس کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اور اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھی؟ گویا پہاڑ تھی۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہا، کشتی سے الگ تھا، پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ پہ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حکیم ہے۔ خدا نے فرمایا کہ نوح، وہ تیرا گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ اور افعال ہے، جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ اور نوح نے کہا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی مجھے حقیقت معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعت پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ۔ ہود علیہ السلام۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان باندھتے ہو۔
میری قوم میں اس واعظ نصیحت کا تم سے کچھ صلاح نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اے قوم، اپنے خدا سے بخش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار میں بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت بڑھائے گا، اور وہ دیکھو گنہگار بن کر رد کرداری نہ کرو۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو وہ لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔ سن رکھو ہود کی قوم آپر بھٹکا ہے۔ سن رکھو ہود کی قوم پر بھٹکار ہے۔ صالح علیہ السلام۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ صالح یہ بھی کہا کہ اے قوم، یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی یعنی معجزہ ہیں، تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا اور نہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تو صالح نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے سے اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جب ان کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کے رسوائی سے محفوظ رکھا، بے شک تمہارا خدا طاقتور زبردست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام۔ اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کیا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو چنگاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ ابھی کچھ واقعہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ جب دیکھا کہ فرشتوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے، یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے، تو ان کو اجنبی سمجھ کر خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم قوم لوط کی طرف ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا میرے بچہ ہوگا، میں تو بوڑھا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اور خدا کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریز کر دیا، مگر ایک بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ بولے کہ اے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا۔ یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو وہ آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی نے کیا ہے، انصاف ہو۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر کہا اس پر ابراہیم سے کہنے لگے تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا خدا کو چھوڑ کر
کر پس چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکیں نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنی معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا تو اس کو جلا دو۔ ہم نے حکم دیا آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ لوط علیہ السلام کا قصہ۔ فرشتوں نے کہا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ لیتا۔ فرشتوں نے کہا کہ لوط ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو کچھ رات رہے سہے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کو جو آفت آن پڑی ان پر پڑنے والی وہی اس پر پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے اور کیا صبح کچھ دور ہے تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ادھر ان پر پتھر کی تدعین یعنی پہ در پہ کنکریاں برسائے۔ تدبیر یعنی پہ در پہ کنکریاں برسائیں۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں مگر ان کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی اور ہم نے ان پر بارش برسایا، جو بارش ان پر برسا برا تھا۔ شعیب علیہ السلام۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرنا اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں خرابی کرتے نہ پھرو۔ انہوں نے کہا شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھائی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں؟ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگاڑے نے دبوچا تو وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ مدین پر برس بھی پھٹکار ہے جس نمود پر پھٹکار تھی، جس پہ نمود پر پھٹکار تھی۔ الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔